الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، ماؤں اور بہنوں اور ننھے منھے پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جو ایک کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر ایک انسان غور کرے تو کائنات کی ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی شاہکار اور نشانیاں موجود ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، بے شمار نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ وہ عقل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل۔ تو کائنات کی یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں، نصیحت کا سامان ہیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ موسم ایسے آتے ہیں جن میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور کچھ موسم ایسے آتے ہیں جن میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ آج کل جو موسم چل رہا ہے، اس موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے؟ رات لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے سورج کو مسخر کر دیا ہے، چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صبح روزانہ اپنے وقت پر سورج نکلتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کائنات میں یہ ہمارے لیے نشانیاں اور عبرت کے سامان بنائے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ دن آتی ہے، پھر رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ تو یہ سب کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے۔ آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے میں کچھ باتیں پیش کروں گا، وہ موضوع ہے سردی کا موسم۔ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی کا موسم کیا ہے؟ موسم بہار ہے۔ جی، ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی۔ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی۔
تو جب اللہ ہی رب العالمین کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے تو عبادت کے لائق کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ تخلیق کائنات ہی عبادت کے لیے دلیل ہے۔ جی بہت خوب۔ تو ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں ہم پر سردی کا موسم، جسے ہم موسم سرما کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ونٹر سیزن، ونٹر، جی ونٹر سمر۔ تو سردی کا موسم آ گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سردی کا موسم کیوں آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے بہت سارے موسم بنائے ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کوئی بالکل بہار کا موسم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بہت سارے موسم بنائے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مزاج کے مطابق رکھا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، یوں اللہ نے موسم نہیں بنا دیے۔ آپ سوچیں اگر ہمیشہ کوئی ایک ہی موسم رہے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر ہمیشہ صرف بارش ہی بارش رہے تو آدمی پریشان نہیں ہو جائے گا؟ ہمیشہ کیچڑ، ہمیشہ پانی ہر جگہ۔ اگر ہمیشہ صرف گرمی ہی گرمی رہے تب بھی انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو یعنی کوئی بھی ایک موسم اللہ نے نہیں بنا دیا کہ صرف ایک ہی موسم رہے گا، اللہ نے موسموں کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ موسموں کی تبدیلی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، انسانوں کے لیے خیر ہے۔ جی سردی کیوں آتی ہے، ٹھنڈ کیوں پڑتی ہے، اس کے بہت سارے وجوہات سائنسدان بتاتے ہیں، جو موسمیات اور سیزن کے ماہر ہیں موسم کے، وہ بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غیبی وجہ بھی ہے، ایک ایسی وجہ جو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، جو وجہ اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کس کو؟ اپنے نبی کو، اور نبی نے بتائی ہے ہمیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعض بعضی، میرا کچھ حصہ میرے کچھ حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ جہنم شکایت کر رہی ہے کہ میرا کچھ حصہ میرے کچھ حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہنم میں گرمی بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے، تو گرمی ٹھنڈی کو کھاتی ہے اور ٹھنڈی گرمی کو کھاتی ہے۔ تو وہی شکایت کی جہنم نے کہ میرا بعض حصہ میرا کچھ حصہ میرے کچھ حصے کو کھاتی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ جہنم سال میں 2 سانس لے سکتی ہے۔ پہلی سانس نفسن فی الشتائی، جہنم ایک سانس ٹھنڈی کے موسم میں لیتی ہے، ٹھنڈی میں لیتی ہے۔ ونفسن فی الصیف، اور ایک سانس گرمی کے موسم میں لیتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، تو جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، بہت تیز کی دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے مئی جون کے مہینے میں، وہ کیوں ہوتی ہے؟ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور جو تم بہت ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، سردی محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم ہوا ٹھنڈی اور گرمی کیا ہے؟ جہنم کی 2 سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گرمی کے موسم میں جہنم سانس چھوڑتی ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں جہنم سانس کھینچتی ہے تو سخت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہے؟ ایک وجہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے سردی کے موسم کیوں آتا ہے، ٹھنڈی کیوں پڑتی ہے، اور بہت سارے وجوہات اس کے ہیں جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بچوں، آپ غور کریں، جب جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے اتنی سخت ٹھنڈی پڑ سکتی ہے کہ ہم اس ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر برف جم جاتی ہے، برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کشمیر میں آپ جا کے دیکھیں گے، وہاں بھی برف کی ریت اور برف کی تہیں جم جاتی ہیں، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو برفیلے ممالک ہیں۔
تو آپ دیکھیں جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے اتنی گرمی ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جہنم اتنی دور ہے، اس کے باوجود اتنی گرمی، اس کے سانس لینے کی وجہ سے ٹھنڈک، تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم جہنم کی ہولناکی کا اندازہ کریں۔ جہنم کتنی ہولناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ کریں۔ وہاں کتنی گرمی پڑتی ہوگی اور وہاں کتنی ٹھنڈک پڑتی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے جہنم میں 2 طرح کے عذاب ہونے والے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں ایک عذاب تو یہ ہوگا کہ سخت گرمی پڑ ہوگی، آگ والا عذاب جو ہوگا، آپ کو گرم پانی پلایا جائے گا، ماؤن حمیم جسے کہا جاتا ہے، اور ایک عذاب یہ ہوگا سرد اور بالکل ٹھنڈا پانی، یہ بھی ایک جہنم کا عذاب ہے۔ دونوں عذاب پائے جائیں گے جہنم کے اندر۔ تو یہ ہوا جہاں ہمیں سردی کیوں لگتی ہے، سردی کا موسم کیوں آتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ موسموں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیسا موسم آ گیا۔ آپ لوگ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے، کسی کو گرمی پسند ہوتی ہوگی، کسی کو ٹھنڈی پسند ہوتی ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں کہ موسم بہت اچھا نہیں ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اتنی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، اتنی بارش ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے جملے ہمارے معاشرے میں آپ سنتے ہوں گے اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو کہتے ہوئے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے ایسا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ موسم اللہ نے بنائے ہیں، سارے موسم اللہ نے بنائے ہیں، گرمی بھی اسی نے بنایا، ٹھنڈی بھی اسی نے بنایا، اور بارش بھی وہی برساتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے موسم بنائے ہیں، تو اگر ہم کسی موسم کو برا بھلا کہیں گے، کسی موسم کو برا بھلا کہیں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کی تخلیق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی تخلیق مطلب جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جی آپ ایک حدیث سنیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی نہیں جانتے؟ حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، لیکن وہ اللہ کا قول ہو، اللہ کی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ جی قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ابن آدم کون؟ انسان۔ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے کے لوگ برے ہوتے ہیں۔ جی وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود زمانہ، زمانہ اسی نے بنائے ہیں۔ تو اگر ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو اسے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جی اللہ نے فرمایا بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں ہی سارے امور کی یا سارے معاملات کی طاقت ہے، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، سارا اختیار میرے پاس ہے۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دنوں کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، یہ میں ہی کرتا ہوں۔ تو زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جی اور آپ کو پتہ ہے ایک سورت بھی قرآن میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، اور بہت ساری سورت اس میں اللہ نے بہت سارے اوقات کی قسم کھائی ہے۔ جی تو معلوم ہوا کہ ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ برا بھلا کہتے ہیں سردی کے موسم کو، سردی آ گئی، اس میں کپڑے موٹے موٹے کپڑے پہننے پڑیں گے، پانی میں ہاتھ دھلنے میں مشکل ہوگی، وضو کرنے میں مشکل ہوگی، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں انسانوں کو۔ صبح صبح اٹھنا، اسکول کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ 7 بجے امی اٹھاتی ہیں، بیٹا اسکول کے لیے جائیے، صبح صبح تو مشکل ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو، دماغ خراب ہوتا ہوگا۔ جی تو یہ موسم اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حکمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اچھے کام ہیں، مثلا جنت ہے، ہمیں ملے گی، یوں نہیں مل جائے گی،
ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، پریشانی اٹھانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مشکل کاموں سے گھیر دیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو برے اور شہوانی کاموں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک جنت پانے کے لیے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے، ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، صبح فجر میں اٹھنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، تب ہمیں جنت ملے گی۔ تو جنت پانا کیا ہے؟ بہت آسان نہیں ہے۔ جب اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ دیکھ کر آؤ میری جنت کیسی ہے۔ جب وہ گئے، دیکھے وہاں پر مختلف قسم کی نعمتیں، آرام و آسائش کی بے شمار چیزیں، واپس آئے، کہا اللہ تیری جنت تو ایسی ہے کہ جو انسان بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں آنے کی خواہش کرے گا کہ جنت مجھے مل جائے، جنت تو پا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مختلف مشکل کاموں سے گھیر دیا کہ جو بندہ یہ کام کرے گا، ایسے ایسے کام کرے گا، جنت اس کو ملے گی۔ پھر جبریل نے کہا اللہ پھر جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا جبریل علیہ السلام سے جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، وہاں مختلف قسم کے عذاب کی قسمیں، جہنم کی ہولناکی، جہنم کی آگ، بے شمار وہاں پر جو قسمیں عذاب کی ہیں وہاں پر دیکھ کر آئے۔ تو کہا کیسا پایا؟ جبریل نے کہا اللہ رب العالمین جہنم تو اتنی خطرناک ہے، اتنی ہولناک چیز ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں جانے کی نہیں چاہے گا۔ کوئی شخص جنت میں جانا، جہنم میں جانا نہیں چاہے گا، جہنم بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بہت آسان کام، برائیوں سے گھیر دیا کہ جو فلاں فلاں کام کرے گا، یہ برائیاں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالیٰ پھر تو جہنم سے بچنا بہت آسان نہیں ہے، جہنم سے بچنا آسان نہیں، جنت کو پانا آسان نہیں ہے اور جہنم سے بچنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سردی کے موسم میں بھی وضو کرنا ہوگا، سردی کے موسم میں بھی نمازیں پڑھنی ہوگی، سردی کے موسم میں بھی ہمیں اسکول جانا ہوگا۔ جی تو یہ سردی کا موسم اس لیے ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں آپ کو پتہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک قیدی قید خانے میں جاتا ہے تو وہاں اسے بریانی کھانے کو ملتی ہے، کیا ملتا ہے؟ بہت مشکلیں ہوتی ہیں وہاں پر، قیدی کو بہت سارا ظلم کیا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، کوئی آرام کی چیز وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں آپ آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں بس آپ ایک قیدی کی طرح سے ہیں اور یہاں سے آپ کو چلے جانا ہے۔ دنیا ایک مختصر سی زندگی ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے ثواب اور نیکیاں اکٹھا کرنی ہیں۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث سن لیں آپ، اس کے بعد انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ حدیث یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو اور تمہارے مقام کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، مشکل کے باوجود، سخت سردی کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ اگر آپ اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں بھی تو اس سے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور آپ کے درجے کو بڑھا دے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وکثرۃ الخطی الی المساجد، مسجدوں کے طرف زیادہ جانا، کثرت سے مسجدوں کا رخ کرنا، مسجدوں کی طرف جانا۔ اور تیسرا کام ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ،
آپ نے ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہیں، آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر کا انتظار کریں کہ عصر کا وقت کب ہوگا، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کا انتظار کریں کہ مغرب کا وقت کب آئے گا، تو یہ کام کیا ہے؟ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 کام اگر آپ کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کر لیتے ہیں اور مسجدوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور تیسرا کام کون سا ہے؟ نماز کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے درجات کو، آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ تو ٹھنڈی کا موسم ہمیں اچھے سے وضو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے۔ اور اس کو پتہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کا ثواب جہاد کی طرح ہے۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا جان، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تب جا کے اسے ثواب ملتا ہے، اور ہمیں انہی کاموں سے اتنا بڑا ثواب مل جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ موسم سرما مومن کے لیے کیا ہے؟ موسم بہار ہے، بہار کا موسم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیوں ہے اور کیسے ہے۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن، الشتاء ربیع المومن، ٹھنڈی کا موسم، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام۔ وجہ کیا ہے؟ موسم بہار کیسے ہے؟ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، سردی کے موسم میں راتیں کیا ہوتی ہیں؟ لمبی ہوتی ہیں، تو ایک مومن راتوں کو قیام کرتا ہے، آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، آپ 4-5 گھنٹے سو بھی لیں گے، اور راتوں کو اٹھ کر قیام اللیل اور تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سردی کے موسم کا فائدہ ہوگا۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل کون سی نماز ہوتی ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ تہجد، بتائیں کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ پڑھی جاتی ہے، رات کی نماز ہوتی ہے، فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے نماز، جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے قیام اللیل، جو جنت کے کام ان میں سے ایک ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ 4 کام بتائے پیارے نبی نے، کیا؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور چوتھا کام جب لوگ سو رہے ہوں تو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ آرام سے جنت کو حاصل کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قیام اللیل کا فائدہ ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اس میں آسمان دنیا پر آتا ہے، جو پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ پکارو تمہیں کیا چاہیے، مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سردی کے موسم میں یہ کام آسان ہے، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے، آپ کی نیند پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اگر سو جائیں، آج کل عشاء کی نماز کب ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز کب ہوتی ہے؟ 7:30 بجے، 8 بجے۔ اگر آپ کوئی سو جاتا ہے 8 بجے سے لے کر کب تک سوئے گا؟ وہ رات کھل جائے گی، آنکھ 3 بجے تک، 4 بجے تک سو جائے گا، پھر اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک فائدہ ہوا راتوں کا۔ اور دن جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ دن چھوٹے ہوتے ہیں، فصامہ، تو دن میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک مومن کیا کر سکتا ہے؟ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جب دن بڑے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، تو روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، لمبے لمبے دن ہوتے ہیں، کئی گھنٹوں کے، تو مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن رات میں قیام اللیل کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، اور روزہ بھی کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء،
ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ ایسی مال غنیمت ہے جو بالکل آسانی سے مل گئی۔ مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو جہاد کر کے، جنگ کر کے حاصل ہوتا ہے، بالکل لڑائی کر کے، دشمن کو شکست اور دشمن کو زیر کر کے جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنے کو مال غنیمت سے تعبیر کیا ہے، جو آپ کو آسانی سے مل گیا ہے۔ تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں کہ اٹھانا چاہیے؟ تو رکھیں گے آپ لوگ روزہ ٹھنڈی کے موسم میں؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ اسی طرح اس میں ایسے لوگ جن کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے، خاص کر ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ اچھا موسم ہے اپنے روزوں کی قضا کرنے کا، وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہوا کہ مومن کے لیے موسم بہار کیوں ہے۔ ایک تیسرا کام جو سردی کے موسم ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہے صدقہ اور خیرات کا۔ جب سردی کے موسم آتی ہے، سخت سردی اور ٹھنڈک پڑتی ہے، تو ہمیں گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، لحاف کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، بغیر کپڑے کے وہ لوگ سوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے روڈ پر چلتے ہوئے یہاں وہاں، اب کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم تو خوب جو ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ تو خوب کمروں میں پیک لحاف اور چادروں میں سوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے غربا اور مساکین بھی ہیں جن کو لحاف اور کمبل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس موسم میں صدقہ اور خیرات کر کے ہمیں ثواب کا کام کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کیسے کریں گے؟ گرم کپڑوں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں غربا اور مساکین کے درمیان، ہم لحاف اور بلینکٹ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات بھی ہو جائے گا اور غربا کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں یہ بھی ایک اچھا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ لوگ موزے پہنتے ہوں گے ٹھنڈی کے موسم میں، وضو کرتے ہوں گے، بار بار نکالنا پڑتا ہو موزے کو، مشکل ہوتی ہوگی۔ تو اسلام میں ایک آسانی رکھی گئی ہے کہ آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح جانتے کیا ہوتا ہے؟ آپ موزے کے اوپر پانی سے ہلکا سا ٹچ کر لیں گے، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ آپ کو موزہ نکال کے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے جو موزہ پہنا ہو وضو کر کے پہنا ہو، اور آپ کا وضو باقی رہے گا، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ کو ثواب چاہیے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اگر گرم پانی سے کوئی وضو کرتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اسے نہیں ملے گا۔ نہیں، آسانی رکھی گئی ہے، آپ گرم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس گرم پانی ہے تو آپ گرم پانی سے وضو کریں، ضروری نہیں کہ آپ کو ثواب ٹھنڈے پانی سے ملے گا، آپ کو وضو کرنا ہے اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے، مشکل اٹھاتا ہے، پریشانی جھیلتا ہے، تو اس کا ثواب کئی گنا ملے گا اسے، اللہ تعالیٰ اسے اور خوش ہوگا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی ناپسند کر رہا ہے وضو کرنا، صبح صبح پانی سے ٹچ کرنا مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لوگ کمبلوں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، گرم گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، نماز کے لیے اللہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اس سے۔ خلاصے کلام یہ، سردی کا موسم کیا ہے؟ مومن کے لیے بہت اچھا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ ہم اس موسم میں روزے رکھ سکتے ہیں، راتوں کو قیام اللیل کر سکتے ہیں، اور وضو کر کے اپنے رب کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو موسم سرما سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تہجد اور قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔